السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فقد قال تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين۔ وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة مفتاح الجنة، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب کا مہینہ ہے اور 25ویں تاریخ ہے۔ اس سے پہلے رجب کے مہینے کی ایک تاریخ گزری ہے 22 رجب۔ 22 رجب کو مسلمانوں نے اسلام پر یلغار کیا ہے۔ سب مسلمانوں نے نہیں، بعض جاہل مسلمانوں نے اسلام کو کھوکھلا کیا ہے، اسلام کو بدنام کرنے اور توڑنے کی کوشش کیا ہے۔ اور یہ بات میں اپنے دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دکھ بھری آواز میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، شاید دوسروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہو۔ اب تک میں اس پر کچھ باتیں کرتا رہا تھا کہ مسلمانوں نے 22 رجب کو کیا سمجھ لیا ہے، لیکن اب جو کام مسلمان چوری چپکے کرتے تھے، گھروں میں گھس کر چھپ کر کرتے تھے، اب وہ علل اعلان کرنے لگے۔ اخبار میں چھپ گیا کہ مسلمانوں نے 22 رجب کو کنڈے کا جشن شان و شوکت کے ساتھ منایا۔ اخبار میں چھپا رہے ہیں، ایک گناہ عظیم کرنے پر فخر کر رہے ہیں، دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام خالص ہمیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو دیا تھا، ہم نے اس میں یہ پیبند لگایا ہے، ہم نے اس میں جڑکاری کیا ہے، ہم نے اس میں اضافہ کر دیا ہے کہ اب 22 رجب کا کنڈا بھی مسلمانوں کے تہوار میں سے ایک تہوار بن گیا، اور مسلمان وہ کام کر کے جو ایک دم میں کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ عظیم ہے، وہ گناہ عظیم کر کے مسلمان فخر کرتا ہے کہ شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ شرم آنی چاہیے ایسا کرنے والوں کو اور ایسا کہنے والوں کو۔ اسلام کیا ہے؟ ما جاء بہ النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا وہی اسلام ہے۔ اس میں ایک بال کے سر کے برابر بھی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قیامت تک اس میں ایک بال کے سر کے برابر بھی کمی کر دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ایک دم محفوظ دین ہے، یہ محفوظ اسلام ہے، یہ محفوظ مذہب ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی اجازت نہیں ہے۔
شاید آپ جانتے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کسی کے ہاں ہوا ہی ہوگا. کہتے ہیں نہیں کوئی چیز گڑھنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ کوئی فسانہ گڑھتا ہے, کوئی جھوٹی کہانی گڑھتا ہے نا, تو کچھ باتیں دماغ میں آتی بھی ہیں, لگتی بھی ہیں, انسان ماننے کے لیے بھی مجبور ہوتا. لیکن جس بات کو انسان ماننے والا نہیں ہے, جو بات انسان کے صحیح دماغ میں, صحیح عقل والے انسان کے دماغ میں آ نہیں سکتی, اس کو آپ ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کر رہے, اخبار میں نکال رہے, اس کو ایک نئی شکل دے کر ایک دم اسلام میں ڈکیتی کر رہے ہیں. بائیس رجب کو بعض جاہلوں کے گھر میں کنڈا ہوتا ہے. پہلے وہ چھپ چھپ کر کرتے تھے, اس لیے کہ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ سنی مسلمانوں کا غلبہ ہے, کہیں وہ ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا دیں, اور انہیں سنی مسلمانوں سے دشمنی ہے اور صحابہ کرام سے دشمنی ہے. وہ صحابہ کرام کو پھٹی منہ گالیاں بھی دیتے ہیں, دشمنی کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں. تو انہوں نے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں, نہیں کیا نام ہے, امام معاویہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کاتب وحی ہیں, قرآن پاک لکھتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھاتے تھے. ان کی وفات کی تاریخ 22 رجب کو چن لیا, ان کی دشمنی میں کہ آج وہ انتقال کیے ہیں تو ہم جشن منائیں, مٹھائی بانٹیں, مٹھائی کھائیں. تو کوئی دیکھے نہیں, کوئی کچھ بولے نہیں, اس لیے گھر میں چھپ کے کرتے تھے. وہ تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مٹھائیاں گھر میں عورتیں بناتی تھیں اور وہیں کھا لو, باہر مت لے جاؤ, اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. کتاب جو پڑھی جاتی تھی کنڈے کے دن میں, وہ تو بڑی الف لیلا کی کہانی ہوتی تھی کہ مدینہ میں کوئی بادشاہ تھا. آپ سوچ سکتے ہیں, مدینہ میں بادشاہ تھا, لکڑہارے کی بیوی بادشاہ کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی, وہ جھاڑو دے رہی تھی, امام جعفر رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے. اس لکڑہارے کی بیوی سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے, تو اس نے بتایا کہ یہاں کے بادشاہ کا ہے. تو امام جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کی تاریخ جو کوئی مٹی کا برتن نیا خرید کے لائے, اس میں مٹھائی بنائے اور نیاز میرے نام کا, امام جعفر خود کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کا نیاز دے دے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پہنچا دیں گے جو محل بادشاہ کا ہے, وہ محل کا مالک ہو جائے گا. مدینہ میں کون سا بادشاہ تھا آج تک یہ گتھی نہیں سلجھی ہے اور قیامت تک نہیں سلجھے گی, اس لیے کہ وہ زمانہ ہی نہیں تھا بادشاہت کا, وہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا. امام جعفر کی نہ تو وہ کہا میری پیدائش, امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 22 رجب کو نہیں ہے, وہ شوال میں, وفات بھی نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے امام جعفر کی طرف جھوٹی کہانی منسوب کر کے کتاب کا نام بھی رکھا ہے داستان عجیب, عجیب داستان. مسلمانوں نے تو اپنی عقلوں کو کہاں کہاں گروی رکھا پتہ نہیں, اس لیے ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. جو دوسروں نے, جو دشمنوں نے, جو غیروں نے ہمیں کہا کہ کرو اور یہ اسلام ہے, وہ کرنے لگے. کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو 22 رجب کو یہ تماشا تو ہو چکا, اب تو دھوم دھام سے ہونے لگا. ابھی تو دھوم دھام سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی منانے لگے تھے, دھوم دھام سے جشن میلاد النبی بھی ہونے لگا تھا.
बड़ा बड़ा केक काटना तलवार से और लंबा लंबा एबा चोगा पहन के पगड़ी बांध बांध कर बूढ़े बूढ़े मज़ारियों को नाचते हुए भी देखा गया। उसके साथ जवान लड़कियां भी डांस कर रही हैं और हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, यानी मरने और बदनामी और जिल्लत की आखिरी हद जो थी मुसलमानों ने छू लिया। सब कहेंगे वो मुसलमान है, किसी की ताकत नहीं, हमारी भी ताकत नहीं जिनको कह दे वो मुसलमान नहीं। गवर्नमेंट के रजिस्टर में भी मुसलमान हैं, वो अपने दावे में भी मुसलमान हैं, और हमें आपको किसी को हक तो नहीं कहने का कि वो मुसलमान नहीं। ये सब हुआ। दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को गुमराही से बचा दे। बस ये तो 22 रजब की कहानी थी। अल्लाह करे कि मुसलमानों को समझ में आ जाए कि इस्लाम में कोई गुंजाइश ऐसी दास्तान अजीब की नहीं है। इस्लाम एक खुला हुआ मजहब है, साफ सुथरा मजहब। ये इस्लाम मजहब कहानियों पर नहीं जमा है, इसकी एक हकीकत है, एक सच्चाई है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हर ज़माने में नबियों को भेजा, तो हर ज़माने के लोगों ने अपने नबियों को झुटलाया, नबी मानने से इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने हर ज़माने के नबियों को उनके नबी होने की निशानी के तौर पर मौजज़ा अता फरमाया। जिन मौजज़ात को देखकर उस ज़माने के लोगों को मानना पड़ा कि ये अल्लाह के नबी हैं। मौजज़ा कहते हैं आजिज़ कर देने वाली बात, एक काम जो नबी के अलावा कोई ना कर सके, हर कोई आजिज़ रह जाए और वो काम नबी कर दे, इसी को मौजज़ा कहते हैं। ये एक नबी की शान होती है और नबी की पहचान होती है जो अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से नबियों को अता फरमाते हैं। वो इंसानों की अकल में आने वाली बात होती नहीं है और किसी इंसान से वैसा होना भी मुमकिन नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को इनकार किया लोगों ने नबी मानने से, अल्लाह ताला ने उसको असाए मूसा अता फरमाया, एक लाठी। अच्छा, वो लाठी तो लाठी थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम से खुद अल्लाह ने पूछा कि तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, तो एकदम सीधे साधे लफ्ज़ों में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये आसा है, मेरी लाठी है। अच्छा, आपकी लाठी, आपकी लाठी, आप भी मानते हो कि आपकी लाठी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जब अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो ज़रा हम देर तक बात कर लें। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो जवाब तो हो चुका था कि मेरी लाठी है, मगर बात को ज़रा लंबी कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पे टेक लगाता हूँ, सहारा लेता हूँ। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, बकरियाँ चराता हूँ, बकरियाँ इधर उधर भागती हैं तो डंडों से उनको ज़रा धमकाता भी हूँ और दौड़ाता भी हूँ, खुश भी करता हूँ। वलिया फ़ीहा मआरिब उख़रा, मेरी इस लाठी से बहुत नफ़ा मिलता है, बहुत काम होता है। तो जब ये तकरीर कर चुके मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने, हाँ, ये तकरीर किसकी थी? मूसा अलैहिस्सलाम की। अब किसके सामने? अल्लाह के सामने। अल्लाह के एक सवाल के जवाब में इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दिया। तो अल्लाह ने कहा रखो, तो अपनी लाठी को रखो, तो रख दिया। अब वो सांप बन के दौड़ने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम भागे। अरे ये भागने का क्या मतलब है, वो तो तुम्हारी लाठी थी, अब तुमको बहुत नफा पहुंच रहा था उससे, अपनी पीठ खुद ठोक रहे थे कि मेरी लाठी इतनी खूबी की है कि इससे ये करता हूँ तो पकड़ो ना। अब कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की हिम्मत थी कि उसे पकड़ लेते। तो अल्लाह ने फरमाया मत घबराओ, मत डरो, पकड़ो, मैं उसको वैसा ही बना दूंगा जैसी थी। तो अब कहते डरते 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 पकड़ लिया मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को, फिर अल्लाह ने वैसे ही लाठी बना दिया।
مقصد یہ تھا کہ موسیٰ مت کہنا کہ یہ میری ہے، مت کہنا کہ اس سے ہمیں نفع ہونا ہے، یوں کہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس میں خوبی بھی رکھا ہے، اسی میں اللہ خرابی بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ اسی میں نفع بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ اسی سے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ تو مان لو، اپنی اور تمہاری اور ہماری مت کرنا۔ موسیٰ نبیوں کی تربیت اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ مل گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، کہا نشانی دکھلائیے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو نشانی دکھلائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو مٹی کی چڑیا بنایا، مٹی کی چڑیا بنا کے آپ اڑا سکتے ہیں، کوئی اڑا سکتا ہے، بڑے بڑے سائنسداں، اسرو والے، ناسا والے، دنیا والے، امریکہ والے، لندن والے، روس والے، کوئی بھی بڑے سے بڑا انجینئر، بڑا سے بڑا سائنسداں مٹی کی چڑیا بنا کے ذرا پھونک مار کے اڑا کے دکھلا دے، ساری سائنس اس کی رکھی رہ جائے گی۔ یہ تو صرف اور صرف معجزہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عطا فرمایا کہ نشانی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چڑیا بنایا، پھونک مارا، وہ پھر اڑ گئی سب کے سامنے، کہا دیکھو یہ میرا معجزہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمایا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ مادرزاد اندھا، ماں کے پیٹ ہی سے بلائنڈ پیدا ہوا، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیر دیا اور دونوں آنکھ میں روشنی آ گئی۔ ہے آج کل کوئی ڈاکٹر آج تک پیدا ہوا کوئی ماں کا لال؟ یہ معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ تک دیا، نبی ہونے کی نشانی۔ اور بھی معجزات ملے، ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہوئے اور نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو بھی لوگوں نے نبی ماننے سے سخت انکار کیا، اور مختلف موقعوں پر انہوں نے معجزات مانگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک سے ایک معجزہ دکھلایا ان کے سامنے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، کہنے والوں نے مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، یعنی معجزہ بھی ہو تو زمین پر ہو، یہ آسمان کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، آدھا چاند ادھر آدھا چاند ادھر، سارے لوگوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا وہاں پر، اور دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں نے دیکھا۔ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا۔ شق القمر کا معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اتنا چھوٹا تھا؟ یہ کافی نہیں تھا کہ آپ کو سارے لوگ بیک وقت کلمہ پڑھ کر نبی مان لیں اور مسلمان ہو جائیں، کافی نہیں تھا، لیکن نہ ماننے والوں نے پھر بھی تو نہیں مانا، کہا کہ اچھا ابھی تک تو آپ کا جادو زمین پر چل رہا تھا، اب آسمان پر بھی چلنے لگا۔ اب نہ ماننے والوں کی زبان کو کوئی لگام لگا دے گا۔ اور بھی معجزات ملے، انہی معجزات میں ایک معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جو رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا ہے۔ سال کون سا تھا؟ بہت کٹھن گھڑی تھی، یوں تو آپ کے نبوت کے اعلان کے بعد ہی سے اپنے پرائے سب دشمن بن چکے تھے، سوائے چند افراد کے۔ پورا کا پورا خاندان، رشتہ دار، دوست احباب، روزانہ ملنے والے، آپ کو صادق امین کہنے والے، آپ کے گھر میں اپنی امانتیں حفاظت سے رکھنے والے، انہوں نے بھی آپ کو نبی ماننے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ اور یہ شدت صرف انکار نہیں کیا،
آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا گیا، ستانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ سارے طریقے اپنا لیے گئے مکہ مکرمہ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے تھے، آپ کے چچا ابو طالب آپ کا ساتھ دے رہے تھے، آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنی جان اپنا مال سب آپ پر قربان کر رہی تھیں، آپ کو دھاڑس دے رہی تھیں، اطمینان دلا رہی تھیں، آپ کے دکھ درد میں آنسو بھی بہا رہی تھیں، لیکن انہی دنوں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو گیا اور آپ کے چچا بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اب تو بظاہر کوئی آپ کا ساتھ دینے والا بھی زمین پر نہیں تھا، جو تھے وہ خود ہی دبے کچلے تھے۔ اب بلال رضی اللہ عنہ سے کیا ہوتا، وہ تو خود غلام تھے، اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ تو بالکل کمزور تھے، ان سے کیا ہو سکتا تھا۔ آپ پر گویا ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، یعنی غموں کے جتنے طریقے اب تک آ رہے تھے اب سارے غموں کا مجموعہ آپ پر آن پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دل رنجیدہ کو دیکھ رہے تھے کہ میرے محبوب کا دل کتنا رنجیدہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فیصلہ فرمایا، اپنے محبوب کی عظمت و بلندی کو دنیا میں بتانے کے لیے اور اپنے محبوب کے دکھے ہوئے دل کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گئے، بیت المقدس سے آسمانوں پر لے گئے، آسمانوں پر سے وہاں لے گئے جہاں اللہ کے بعد کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکا۔ اسے کہتے ہیں معراج کا معجزہ۔ تو کیا کوئی معجزہ کسی کی عقل میں آنے والی بات ہے کیا؟ لیکن معجزہ تو ہوا ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑا ہونا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، مگر ہوا ہے۔ مٹی کی چڑیا کا اڑ جانا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، مگر ہوا ہے۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل جانا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، مگر ہوا ہے۔ تو معراج کا واقعہ قیامت تک چاہے کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن ہوا ہے، چونکہ وہ معجزہ ہے اور یہ اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ نے آسمان کو بنا دیا، جب اللہ نے سورج کو بنا دیا، جب اللہ نے چاند کو بنا دیا، جب اللہ نے پہاڑوں کو بنا دیا، جب اللہ نے ہواؤں کو بنا دیا، جب اللہ نے پیڑوں کو پیدا کر دیا، جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کر دیا، جب اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا، تو پھر اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے محبوب کو پلک جھپکتے زمین پر سے وہاں لے جائے اور پھر وہاں سے سب کچھ دکھلا کر اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلا کر واپس کر دے، تب جا کر زنجیر ابھی ہل ہی رہی ہے، رکی بھی نہیں ہے، بستر ابھی گرم بھی ہے۔ تو یہ وقت بنتا ہے کیا اپنی مرضی سے؟ وقت کو تو اللہ تعالیٰ ہی بنا رہا ہے۔ جب اللہ نے وقت ہی کو روک دیا ہے کہ وقت نہیں ہوگا، سورج نہیں چلے گا، چاند نہیں چلے گا، ہوا نہیں چلے گی، پتی نہیں ہلے گی، زنجیر نہیں رکے گی، بستر ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک کہ میرا محبوب میرے مہمانی سے واپس نہیں آ جائے گا اپنی جگہ پر، تو ساری کائنات رک گئی۔ اللہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے اپنی پوری کائنات کو جس کا تس روک دیا، پھر اپنے محبوب کو بلا بھی لیا، ملاقات بھی ہو گئی، پھر واپس بھی پہنچا دیا۔ اب کہا چلو جیسے چل رہے تھے ویسے چلو، ہو گیا معراج۔ اب لوگ اس کو ناپیں گے اپنی عقلوں سے، اب لوگ ناپیں گے اپنے سائنس کے پیمانوں سے، تو کبھی نہیں ہوا ہے اور کبھی نہیں ہوگا۔ ہم ایمان والے اس کو مانتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ایمان والے ہیں۔ جو اس کو نہیں مانیں گے وہ ایمان سے باہر چلے جائیں گے۔
اور چونکہ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا ہے، اس لیے اب نہ ماننے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نام لے لے کر سب سے پہلے شروع کیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہیں سے کہانی پوری ہو گئی کہ اللہ کی ذات نقص سے، عیب سے، کمزوری سے، کسی بھی چیز پاک ہے۔ جب وہ پاک ہے وہاں کمزوری نہیں ہے تو پھر آگے تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ بات تو ہم کہیں گے اپنے لیے، تو چونکہ ہم عیوب کے بالکل مجموعہ ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو ذات عیب سے بالکل پاک ہے اس کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے اس کی ذات، وہ ذات پاک ہے ہر نقصان سے، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے۔ اس نے چلایا، اس نے چلایا، یہ نہیں کہ یہ خود چلے ہیں۔ اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کو چلنے کو، دن کے چلنے کو اسرا نہیں کہا جاتا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ رات میں ہوا ہے۔ اس نے چلایا رات میں اپنے بندے کو، رسول بھی نہیں لایا، نبی بھی نہیں لایا، اور کوئی لفظ نہیں لایا، بندے کو لایا کہ میرا بندہ تو میرا ہے اور میں اپنے بندوں سے بے انتہا اور اس خاص بندے سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو اپنے بندے کو چلایا لیلم، رات کے بہت مختصر حصے میں، مسجد حرام سے، جہاں ابھی خانہ کعبہ ہے، اس وقت بھی خانہ کعبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آرام فرما رہے تھے، بعض روایتوں کے مطابق حتیم میں آرام فرما رہے تھے جو خانہ کعبہ سے بالکل سٹا ہوا دائرہ ہے۔ وہاں سے چلایا مسجد اقصیٰ تک، جگہ بھی بتا دیا گیا، وقت بھی بتا دیا گیا، کن کو چلایا یہ بھی بتا دیا گیا، چلانے والے نے بتا دیا کہ میں نے چلایا، اللہ نے چلایا، کہیں پر کوئی ذرا سا بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھا۔ کوئی کہے کہ خواب میں چلایا، تو خواب میں تو کوئی بھی چلتا ہے، خواب میں تو ہر کوئی جنت جا سکتا ہے، خواب میں تو کوئی ہمالیہ پہاڑ پہ بھی چڑھ سکتا ہے، خواب میں تو کوئی بھی دنیا کی سیر کر سکتا ہے۔ تو پھر ایک نبی کی شان قرآن میں کس انداز سے بیان کیا جا رہا؟ اگر خواب ہوتا تو پھر اتنے شاندار انداز میں قرآن میں بتانے کا کیا مطلب تھا؟ قرآن میں اس شاندار انداز میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ خواب میں تھا، جسم کے ساتھ تھا، جاگتی حالت میں تھا۔ وہ تفصیلات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا بیان فرمایا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو بتایا ہے کہ میں جاگ رہا تھا۔ مجھے اچھا بعض روایتوں میں کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ جو آپ کی پھوپھی تھیں، ان کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، وہاں سے فرشتوں نے آپ کو اٹھا کر جگا کر لایا، حتیم پاک میں لا کر آپ کا شق صدر ہوا، آپریشن ہوا اوپر جانے کی تیاری کے لیے۔ آپ کے اندر وہ پاور رکھا گیا۔ ابھی جاتے ہیں نا لوگ چاندوان پر جو بھیجا جا رہا لوگوں کو، تو برسہ برس تک اس کی تیاری کرواتے ہیں، جسم کے اندر وہ ساری چیزیں وہ فٹ کرتے ہیں، جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہاں تب وہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا والے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو عالم میں، اس عالم میں بلانے کے لیے آپ کی تیاری کروایا فرشتوں کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی، براق۔ وہ سواری دنیا میں کسی نے استعمال نہیں کیا ہے، وہ اللہ کی خاص بنائی ہوئی اور خاص مقصد کے لیے بنائی ہوئی سواری تھی۔ وہ عام طور پر کہیں ملی نہیں، ملتی بھی نہیں، ملے گی بھی نہیں۔ وہ اللہ نے اپنے محبوب ہی کے لیے بنایا تھا اس کو خاص طور پر۔ براق برق سے بنا ہے، اور برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، اور بجلی کا مطلب ہوتا ہے یہاں بٹن دبائیے تو کہیں بھی جلے گا۔
اس کے لیے پھر ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آپ کی انگلی سوئچ پر، ادھر وہ بلب میں پہنچ گیا کنیکشن، تو برق اسی کو کہتے ہیں، برق رفتار، بجلی کی تیزی، ایسی سواری آئی براق، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اور اس کے بعد آپ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس گئے، جو ابھی فلسطین میں ہے، جو اس وقت اس وقت کعبہ وہی تھا، اس وقت مکہ مکرمہ کا خانہ کعبہ قبلہ نہیں بنا تھا، اس وقت میں مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی تھا، اور عیسائیوں کا قبلہ ابھی بھی ہے، یہودیوں کا قبلہ ابھی بھی ہے، تینوں مذاہب کے لوگوں کا قبلہ وہ تھا۔ اب مسلمانوں کا قبلہ بدل کر خانہ کعبہ ہو گیا ہے، لیکن عیسائیوں اور یہودیوں کا قبلہ ابھی بھی بیت المقدس ہے۔ وہاں آپ کو لے جایا گیا، آپ کی سواری کو باندھ دیا گیا ایک پتھر سے، وہ جگہ ابھی بھی ہے، دیکھنے میں آیا، الحمدللہ بتایا گیا کہ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کو باندھا گیا تھا۔ وہاں ایک مصلی ہے ہیکل سلیمانی میں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمایا۔ وہاں جب گئے ہیکل سلیمانی میں تو دیکھا کہ سارے انبیاء کرام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو آسمان سے اتار کر بیت المقدس میں پہنچا دیا تھا کہ میرے نبیوں، میرے سب سے پیارے نبی، آپ سب نبیوں کے سردار آنے والے ہیں، آج ان کی امامت ہوگی، آپ سب کو ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ آپ نبی ہی نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ چنانچہ صفیں لگ گئی نبیوں کی، اور انتظار تھا کہ اگلے صف پر مصلی پر کون کھڑا ہوگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اشارہ کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ کی ہی شان ہے کہ سارے نبیوں کو آپ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد براق تو وہیں چھوڑ دیا گیا، ایک دوسری سیڑھی لائی گئی، وہ نور کی سیڑھی تھی، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسی سیڑھی پر چلنے کی وجہ سے اس واقعہ کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر چڑھے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان گزرتے ہوئے، اور ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے، خیر خیریت ہوتے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر اس مقام پر پہنچے جسے قرآن پاک میں سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ سدرہ بیری کا ایک پیڑ ہے، اب وہ کیسا ہے؟ ہم لوگ تو بیر کا پیڑ دیکھا بھی ہے، ڈھیلا بھی مارا ہے، بیر بھی کھایا ہے، لیکن وہ وہاں کا بیر کا پیڑ کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ذکر تو بیر کے پیڑ کا ہی ہے۔ وہاں منتہا، سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لاسٹ اسٹیج ہے، بارڈر، اس کے بعد کوئی مخلوق حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، جو اللہ کے سب سے مقرب فرشتہ ہیں، جن کو ذو قوہ کہا گیا قرآن پاک میں، طاقت والا فرشتہ، امین کہا گیا قرآن پاک میں، امانت والا فرشتہ، اور اللہ کا سب سے قریب، جو اللہ کے وحی کو لیتا ہے اللہ سے اور اللہ کے نبیوں تک پہنچاتا ہے۔ جبرائیل بھی وہاں پہنچ کر کہنے لگے بس آگے تو آپ، آگے تو حضور نے پوچھا اچھا مکہ سے تو بیت المقدس ساتھ ساتھ آئے، اب بیت المقدس سے 7واں آسمان پر ساتھ ساتھ آئے، اور اب آگے تم کہتے ہو کہ ساتھ نہیں؟ چرا کیا وہ ہے کہ دوستی سے کیوں میں منہ پھیر لیا، جبکہ ہمیں تم نے اپنے سفر میں بالکل مخلص پایا ہے، تو پھر یہ دوستی سے منہ پھیرنے کا کیا مطلب؟ تو اپنی مجبوری بتایا جبرائیل علیہ السلام نے، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں ایک
بال کے برابر بھی اس سے آگے بڑھ جاؤں نا تو اللہ کی تجلی برداشت نہیں ہوگی، میں جل جاؤں گا، میرے سارے پر جل جائیں گے۔ جو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے ہیں، کہا ایک بال نہیں بڑھ سکتا ہوں، آپ آگے بڑھیں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آگے بڑھایا، اپنے قریب بلایا، کتنا بلایا، پھر کیا ہوا انتظار کیجئے، اگر حیات رہی تو اگلے جمعہ کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔